السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں جمشید سلطان اور میرے ساتھ موجود ہیں شیخ خالد حسین گریا صاحب۔ افکار و نظریات کے نئے ایپیسوڈ اور نئے سیٹ کے ساتھ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، انسان ایک کمزور مخلوق ہے اور جس قدر وہ اپنے رب سے، اپنے خالق سے دور ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ انسان کے فکر اور نظریے پر جس طریقے سے دیگر اشیاء، اس کی ضروریات اور اس کی تخلیق اثر انداز ہوتی ہے، اسی طریقے سے وہم، غیر یقینی، خوف، یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے افکار اور نظریات کو بہت برے انداز میں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس فکر اور نظریے کو کئی قسم کے خوف اور وہم کی وجہ سے انسان کبھی کبھار اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ جنات کی موجودگی حق ہے، تو جنات کی موجودگی سے اور جنات کا انسان کے ساتھ ابدی دشمنی جو چلی آ رہی ہے، اس کے اثرات کی وجہ سے بھی انسان کئی مقامات پر خوفزدہ رہتا ہے۔ جنات کے علاوہ جادو، جو کہ انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، جس کا شریعت میں بھی ثبوت موجود ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، تو اس جادو کی وجہ سے بھی انسان کی زندگی پر اثرات مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں انسان خوف اور وہم اور غیر یقینی صورتحال میں کسی چیز سے بچنے کے لیے، کسی نقصان سے بچنے کے لیے یا کسی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے کئی ہیلے اور کئی وسیلے تلاش کرتا رہتا ہے۔ جائز وسیلوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اس بات بھی کیا ہے اور اس کی طرف جو ہے انسان کو رغبت بھی دلائی ہے، لیکن کچھ وسیلے ایسے ہیں جو مشکوک ہیں، مشتبہ ہیں یا مکمل طور پر حرام ہیں، جس سے شریعت نے ہمیشہ روکا ہے۔ آج ہم اسی طرف اپنے موضوع کا آغاز کرنے چلے ہیں، جس میں ہم ابتدا کریں گے تعویذ کے بارے میں، کہ تعویذ کا وجود کیا ہے، تعویذ کی تعریف کیا ہے، اس کے کیا اثرات ہیں اور کب یہ جائز ہے اور کب یہ حرام ہوتا ہے۔ تو ہم شیخ صاحب سے آج پوچھنا چاہیں گے کہ تعویذ کے بارے میں ہمیں کوئی واضح تفصیل بیان فرمائیں۔ جزاکم اللہ شیخ صاحب۔ بارک اللہ فیکم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تعویذ دراصل اگر دیکھا جائے بالعموم کہ اس وقت ایک لحاظ سے ایک انڈسٹری بن چکی ہے کہ لوگوں کا، یعنی سمجھو کہ بہت بڑا طبقہ اس نے اپنا کاروبار ہی تعویذات کے ساتھ وابستہ کر لیا۔ جی بالکل۔ اور اس میں عجیب و غریب جو اشتہارات دیے جاتے ہیں کہ اولاد کو فرما بردار بنائیں، شوہر جو ہے وہ بیوی کے تابع ہو جائے، بیوی شوہر کے تابع کروانے کے لیے رجوع کریں ان سے۔ پھر ایسے نعرے بھی ہوتے ہیں جن کا شریعت سے دور کا تعلق نہیں ہے، جیسے محبوب آپ کے قدموں میں۔ کوئی یرقان کے لیے تعویذ لے رہا ہے، کوئی اپنی کسی کینسر کے علاج کے لیے تعویذ لے رہا ہے، مختلف شکلیں ہیں اس کی۔ جی، رشتوں کی بندش ہے، کاروبار میں ناکامی ہے، کاروبار کی برکت کے لیے بھی تعویذ لیتے ہیں لوگ۔ مختلف طریقوں سے لوگوں نے سمجھے کہ ایک لحاظ سے اب یہ بہت بڑا کاروبار بن چکا ہے۔ اب شریعت کی اگر ہم جو ہدایات ہیں اس کی طرف دیکھیں تو شریعت اسلامیہ جو ہے وہ بندوں کو پتھروں سے، دھاگوں سے، کڑوں سے نکالنے کے لیے آئی ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے لوگ انہی چیزوں سے وابستہ تھے، پتھروں کے ساتھ، دھاگوں کے ساتھ، یعنی کہ شیخ صاحب اس کی تعویذ کی تاریخ بہت پرانی ہے، ان چیزوں کی تاریخ جو ہے یہ رائج ہی چیز جاہلیت میں تھی۔ اور لوگ جو ہے وہ اپنے جانوروں پر کڑے باندھا کرتے تھے، ان کے گردنوں میں لٹکایا کرتے تھے چمڑے کی چیزیں، پھر جو ہے بچوں کو دھاگے باندھا کرتے تھے، بچوں کے گلوں میں چیزیں لٹکایا کرتے تھے۔ مقصد سب کا یہی ہوتا تھا کہ ان کو جو ہے شر سے، نقصان سے بچایا جائے اور برکت جو ہے ان کو حاصل ہو جائے۔ تو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ بندوں کو پتھروں اور دھاگوں سے دور کر کے
اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا ہے۔ جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ شاہ فارس کے دربار میں گئے تو شاہ فارس نے ان سے پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہیں، مقصد کیا ہے آپ لوگوں کا، کہ آپ کو دولت چاہیے یا زمین کا ٹکڑا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ لنخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی غلامی میں لانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ کی غلامی اور اللہ کی بندگی کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ بندوں کی بندگی کی طرف، کہ داغوں کے ساتھ انسان وابستہ ہو جائے، چمڑوں کے ساتھ وابستہ ہو جائے، پتھروں کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ تو یہ بنیادی تصور جاہلیت میں تعویذ کا موجود تھا۔ اب تعویذ کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ تعویذ کا دراصل جیسے آپ تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اس کا جملتاً اور عمومی معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی پناہ میں آ جانا، حفاظت میں آ جانا۔ تو جیسے جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم شیطان سے بچ کے اللہ کی پناہ میں آ گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کر لے شیطان کے شر سے۔ تو تعویذ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ شر سے انسان محفوظ ہو جائے اور بھلائی جو ہے اس کو حاصل ہو جائے۔ اور تعویذ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو مثلاً کڑوں کی شکل میں، دھاگوں کی شکل میں، سیپیوں کی شکل میں، یا دیگر جو بھی عادات کی صورت میں ہوتی ہے، اب لکڑی کی شکل میں جی لوگ جو ہے گلے میں لٹکائیں یا ہاتھوں میں پہنے، یہ تعویذ ہے۔ اب جو ہے اس دور میں بھی اور آج بھی لوگ بچوں کے گلوں میں تعویذ لٹکاتے ہیں، جانوروں چوپایوں پہ لٹکاتے ہیں، گاڑیوں پر لٹکاتے ہیں۔ بلکہ شیخ صاحب لوگ تو اب اپنی گاڑیوں پر جوتے، کپڑا، پتہ نہیں کیا کیا ٹانگ کالا دیتے ہیں، کپڑا لٹکا دیتے ہیں، جوتے لٹکا دیتے ہیں، گھر کے باہر گھوڑے کی نال وہ ٹانگ دیتے ہیں۔ ہاں، تو ان سب کا یہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ شر سے پناہ میں آ جائیں۔ اب کس چیز کی پناہ میں آ جائیں؟ اس پتھر کی پناہ میں آ جائیں، اس دھاگے کی پناہ میں آ جائیں۔ حالانکہ اسلام کا مدعا اور مقصد تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کی پناہ میں آئے، ٹھیک ہے؟ تو اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا کہ اتعبدون ما تنحتون، یعنی کہ جو چیزیں تم اپنے ہاتھ سے خود بناتے ہو پھر انہی کے آگے تم جھکنے لگ جاتے ہو، انہی سے ہی پناہ مانگنے لگ جاتے ہو۔ تو ہم بھی یہی کرتے ہیں، یہ کپڑے ہیں، دھاگے ہیں، چپلیں ہیں، پتھر ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، خود ہاتھوں سے بناتے ہیں، اس کے بعد خود ہی پھر ہم ان سے پناہ مانگنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے تعویذوں کی، اس کی دو صورتیں ہیں، اس کے جائز یا ناجائز ہونے کی بنیادی طور پر دو صورتیں ہیں۔ تو دونوں صورتوں پہ ہم اس پروگرام میں، یہ پہلی جو صورت ہے اس پر بات کرتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو دوسری صورت پر بھی بات کریں گے۔ بالکل۔ پہلی صورت تعویذوں کی وہ ہوتی ہے، وہ تعویذ جو شرکیہ تعویذ ہو، یعنی کہ جس میں شیاطین سے مدد مانگی گئی ہو، جنات سے مدد مانگی گئی ہو، جیسے جادوگر وغیرہ جو ہیں وہ لکھتے ہیں تعویذ، یا مثال کے طور پہ جاہلیت کے کوئی منتر لکھے ہوئے ہوں، یہ تو ہے شرکیہ تعویذ۔ یہ تو بالاتفاق تمام علماء محدثین جو اول تاخر جتنے بھی مفسرین و دیگر ہیں، سب کے نزدیک بالاتفاق یہ تعویذات حرام ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان الرقا والتمائم والطولہ شرکن، کہ بے شک دم، وہ دم جو شرکیہ دم ہے، اور وہ جو تعویذات ہیں شرکیہ تعویذ ہیں، یا وہ ٹوٹکے جو محبت کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے شرک ہیں۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بد دعا کی ایک لحاظ سے کہ جو یہ تعویذات لٹکاتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ من علق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، کہ جو شخص بھی اپنے گلے میں کوئی تعویذ لٹکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد کبھی پوری نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو جو ہے اپنی پناہ میں، ومن تعلق ودعۃ، جس نے
جو ہے وہ یہ ایک گھنگورے ہوتے ہیں، وہ بھی لوگ عام طور پر اس کو باندھتے ہیں شر سے بچنے کے لیے، تو اس کے بارے میں بھی، جس کو گھونگے بھی کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ جس نے وہ پہنے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی حفاظت نہ کرے، مطلب کہ اس کی رہنمائی نہ کرے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک طرح بد دعا ہے۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک وفد آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 افراد کا، بیعت کرنے کے لیے اسلام کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 افراد سے بیعت لے لی اور ایک فرد سے بیعت نہیں لی، کہ آپ نے کہا اس کی بیعت نہیں لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے 9 کی بیعت تو لے لی اور ایک کو چھوڑ دیا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے، وَمَنْ عَلَّقَ تَمِیمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، تو مشرک سے میں بیعت نہیں لوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈال کے اس کا تعویذ کو نکالا، پھینکا، پھر اس کے بعد اس سے بیعت لی۔ تو غرض یہ ہے کہ احادیث میں اگر کئی ایسے حدیث ہیں، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک عیسیٰ بن حمزہ جو ہے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک صحابی کے پاس گیا تو ان سے دیکھا کہ ان کو جلد کی کوئی بیماری لاحق ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تعویذ کیوں نہیں لیتے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ تعویذ لٹکاؤں، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ انہوں نے چاہی کہ اللہ کی پناہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من علق شیئا وکل بہ، کہ جس شخص نے جو چیز لٹکائی پھر اللہ تعالیٰ اسی چیز کے سپرد کر دیتا ہے بندے کو، کہ اب تم نے اس کو لٹکایا ہے بچنے کے لیے، اب اسی سے جا کے اپنی جو ہے حفاظت جو ہے طلب کرو اور حفاظت مانگو۔ تو یہ احادیث ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار نصوص اور صحابہ کے آثار ہیں کہ بالاتفاق جو ہے شرکیہ تعویذات جو جادوگروں سے لیے جاتے ہیں، جس میں شیاطین کی سے جو ہے مدد طلب کی جاتی ہے، جنات سے مدد طلب کی جاتی ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے بالاتفاق کفر اور شرک ہیں، ان سے مکمل طور پر جو ہے اجتناب کیا جائے اور بچا جائے۔ شیخ صاحب، کیا یہ بھی ہمارے ناظرین کے لیے ذکر کیجئے گا کہ ان تمام منتروں اور ان تمام تعویذات جو شرعی نہیں ہیں بلکہ غیر شرعی ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس میں منتر ہوتے ہیں، جھاڑ پھونک ہوتی ہے، کیا اس کی تاثیر ہوتی ہے؟ دیکھیں، تاثیر ہونا یہ اس کے حق ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اب ایسے ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جس میں آپ نے کہا کہ یہ دم اور تعویذ یہ شرک ہیں، تو اسی حدیث میں جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ کو یہ حدیث روایت سنائی، بات کی، تو وہ آگے سے کہنے لگی کہ میں ایک فلاں یہودی ہیں، تو میری آنکھ سے پانی بہتا ہے، تو مسلسل بہتا ہے، تو میں جب یہ آنکھ میں بہت زیادہ تکلیف بڑھ جاتی ہے تو میں اس یہودی کے پاس جاتی ہوں، وہ کوئی جھاڑ پھونک کرتے ہیں تو میری تکلیف دور ہو جاتی ہے، میں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہوں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یہ دراصل یہ جو تمہاری آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، یہ شیطان چبھوتا ہے کوئی چیز تمہاری آنکھ میں، کیونکہ شیطان نے تو اللہ تعالیٰ کو یہ ایک لحاظ سے چیلنج کر کے آیا ہے نا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہ کروں گا۔ پھر یہ بھی کہا کہ آتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، دائیں سے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، مطلب اب اس کا مشن ہے، اس نے گمراہ کرنا ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، کسی کو کوئی تکلیف دیتا ہے تھوڑی سی، اور پھر اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے، کیونکہ شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خون میں، جیسے خون انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے، ایسے شیطان بھی اس کے ساتھ گردش کرتا ہے اور وہ پھر وسوسے ڈالتا ہے، تو وہ پھر ساتھ تکلیف کے ساتھ اس کے ذہن میں یہ ڈال دیتا ہے کہ یار فلاں کے پاس چلے جا، اس کے پاس اس کا علاج ہے۔ تو اب وہ بندہ جب وہاں چلا جاتا ہے تو اب شیطان نے جو تکلیف اس کو دی ہوتی ہے ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ بالکل میں تو ٹھیک ہو گیا۔ اب آہستہ آہستہ اس طرح کر کے اس بندے کا اللہ سے عقیدہ ہٹ کے، اللہ سے اعتماد ہٹ کے، اس جو جھاڑ پھونک کرنے والا ہے اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے کہ یار اس کے پاس جاتا ہوں میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ تو یہ ایک لحاظ سے اللہ سے بندے کو توڑ کر بندوں کے ساتھ دوبارہ جوڑنے کا جو سلسلہ ہے، یہ ایک تعویذات کا بھی سلسلہ ہے۔
تو یہ تاثیر ہو جانا یہ کوئی حق کی دلیل نہیں ہے. کوئی کام ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے. بسا اوقات شیطان بھی، آپ کبھی دیکھیں کہ ایک انسان ہے مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اس پر اگر جنات کا غلبہ ہو تو مسجد میں آ کے چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے، کہہ رہا میرا دل تنگ ہوتا ہے، مسجد سے دور بھاگتا ہے. لیکن آپ کسی اور اس کو ایسی فسق فجور کی جگہ کی طرف لے کے جائیں تو خوشی سے چلا جاتا ہے. تو اب کیا ہے مطلب اس سے ہم کیا سمجھیں؟ کیا وہ فسق و فجور والی جگہ ٹھیک ہے اس کے لیے، اس میں سکون ہے، اس کو نہیں. تو مقصد فائدے کو دیکھ کے یہ کہہ دینا کہ یہ چیز جائز ہو گئی، اس طرح نہیں ہے. اب کئی جو ہے عیسائی ہیں وہ علاج کرتے ہیں، یہودی ہیں، مشرک ہیں وہ علاج کرتے ہیں، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب کیا اس کے ساتھ جڑ جائے بندہ؟ آج کل تو شیخ جگہ جگہ پر لوگ تو خیر اپنے عقائد میں اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ کئی چیزوں میں وہ تعویذات لینے کے لیے عیسائیوں کے پاس، مسیحیوں کے پاس ہندو نام لکھے ہوتے ہیں، فلانا جو ہے وہ عاملہ ہے یا فلانا جادوگرنی ہے، اس کے پاس جاتے ہیں اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ بھئی ہندوؤں نے ہمارے کافی سارے کام کر دیے ہیں، ہندوؤں کی رسم و رواج میں جا کر یا ان کے سے منتر پڑھوا کر ہم جو ہے سکون یا ہم اپنی جو ہے حاجت پوری کرا لیتے ہیں. تو وہ اس بات کو لوگ اتنے کمزور ہو چکے ہیں اپنے دین سے اور اپنے رب العالمین کی شریعت سے کہ وہ اس کو حق سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس سے فائدہ ہو رہا ہے، لہٰذا یہ چیز درست ہے، ایسا کرنا درست ہے. اور ان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے تکلیف دور ہو رہی ہے یا ہمیں ان سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے. تو ایسا فائدہ اور ایسی تکلیف کی دوری کے بارے میں آپ کچھ روشنی فرمائیے گا. دیکھیں جو بھی علاج، یہ جو دم اور تعویذات کا علاج ہے نا، یہ ایک لحاظ سے روحانی یا شرعی علاج کے زمرے میں آتا ہے، روحانی علاج جس کو کہتے ہیں. تو یہ علاج صرف وہی جائز ہے جو شریعت نے بتایا. جس طریقے سے اپنی طرف سے کسی بھی جادوگر کے پاس جانا، اس سے کچھ لکھوانا تعویذ کی شکل میں، اور کس کی، یہ ایک شرک کے زمرے میں آتا ہے. اور شرک بھی شرک اکبر، کیونکہ جادوگر ہمیشہ جو ہے جب تک اللہ سے کفر نہیں کرتا تب تک اس کا جادو اثر انداز نہیں کرتا. ہاں، وہ اللہ سے کفر کرنے کے ان کے بڑے عجیب و غریب طریقے ہوتے ہیں. جب آگے کہیں ہم جادو پہ بات کریں گے تو اس میں بتائیں گے والعیاذ باللہ کے عورتوں کے حیض کے خون سے قرآن بھی لکھتے ہیں، والعیاذ باللہ، یعنی کہ بڑی تکلیف دہ صورتیں ہیں. تو یہ ایک کفریہ راستہ ہے، ٹھیک ہے، شرکیہ راستہ ہے. خاص طور پہ یہ شرکیہ تعویذ لینا اور ان لوگوں کے پاس جانا. بلکہ بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ جو کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اپنے مسئلے کے حل کے لیے یا کوئی خبر معلوم کرنے کے لیے، تو اس کی تو 40 دن تک نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کفر کر دیا. تو علاج جو شرعی علاج ہے اس کی طرف آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہیے، نہ کہ ان جادوگروں کے پاس اور یہ جو شعبدہ باز ہیں ان کی طرف جانا چاہیے. جزاکم اللہ شیخ. ناظرین کرام، آج ہم اپنے اس مختصر سے پروگرام میں تعویذ کی تاریخ، اس کی تعریف اور اس کی چند اقسام کے بارے میں سے ایک قسم ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم تعویذات کی دیگر اقسام اور ان کے احکام اور ان کی صورتوں کے بارے میں کہ کیا کیا چیز تعویذ کے زمرے میں آتی ہے اور کیا کیا چیز تعویذ نہیں ہے، اور دم کون سا جائز ہے، کون سا دم جائز نہیں ہے، اور جو تعویذات عادات کی صورت میں لکھے جاتے ہیں اور جو جمادات اور دھاتوں کی صورت میں تعویذوں کی جو اقسام ہیں، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ ہم اپنے پروگراموں میں اس کے بارے میں احکامات جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے باطل نظریات اور افکار سے ہم سب کو اللہ رب العالمین بچا کر رکھے. یہیں پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.